عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے غزہ میں فلسطینیوں پر جو ان کی قتل کیا جا رہا ہے پچھلے 27 دن سے، معصوم بچوں کو بم گرا کر مارا جا رہا ہے۔ ابھی تک 18 سے زائد لوگ شہید ہو چکے، جس میں 300 معصوم بچے شہید ہوئے، 80 مساجد کو شہید کر دیا گیا، 80% دواخانوں کو برباد کر دیا گیا۔ غزہ میں جو برقی کا پلانٹ تھا جس کے ذریعے غزہ کے 17 لاکھ عوام کے گھروں تک برقی پہنچائی جاتی تھی دواخانوں میں، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج غزہ کے کسی دواخانے میں برقی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، اور کوئی ایسا وقت نہیں جاتا جہاں پر اسرائیلی ایئر فورس کے طیارے آسمان سے بم گراتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جلسہ صرف غزہ میں جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف نہیں منعقد کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں تک اس بات کو پہنچایا جائے، ان کے ذہنوں میں اس پیغام کو ان کے دل و دماغ میں پہنچایا جائے کہ نوجوانوں، یہ جلسہ صرف غزہ کے ظلم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ جلسہ نوجوانوں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی اہمیت ہمارے پاس کیوں ہے؟ وہ نوجوانوں، اس کی اہمیت ہمارے پاس اس لیے ہے کہ یہ قبلہ اول رہا ہے ہمارا۔ نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ تمام کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر طوفان نوح کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کریے، اور کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ یہ قبلہ اول 16-17 مہینے تک ہمارا قبلہ اول رہا، اور عین حالت نماز میں اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش کے مطابق حکم دیا کہ میرے محبوب، آپ اپنا قبلہ اب تبدیل کر لیجیے۔ یہ جلسہ بازیابی مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے اس لیے نوجوانوں کہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ نوجوانوں، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ آپ تک ایک پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر آسمانی سفر کے لیے گئے تو یہی مقدس جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آسمانی سفر پر گئے۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے نوجوانوں جہاں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کی موجودگی میں نماز کی امامت کی۔ نوجوانوں، یہی وہ مقدس اور مبارک جگہ ہے جہاں پر حساب اور کتاب ہوگا، حشر کا میدان کا مرکز ہوگا۔ نوجوانوں، یہی وہ مقدس جگہ ہے، یاد رکھو کہ حوض کوثر یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک ہوگا۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے نوجوانوں جہاں پر علماء کرام نے ان کو بتایا کہ قرآن کریم میں اگر 5 مرتبہ
برکت کا لفظ استعمال ہوا، بارکنا کا لفظ استعمال ہوا، تو 5ویں مرتبہ علماء کرام نے کہا کہ لفظ مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے استعمال ہوا، شہر قدس کے لیے استعمال ہوا۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے نوجوانوں کہ تم تک یہ بات کو پہنچایا جائے کہ یہ سرزمین مبارک اس لیے ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی بعثت کی سرزمین ہے۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم تک یہ پیغام پہنچایا جائے نوجوانوں کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا خوب جگہ ہے شام، کیا خوب جگہ ہے شام۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمیں اس کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو نوجوانوں، ہم اس جلسے کے ذریعے اس ظالم بنیامین نیتنیاہو کو بھی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیلی حکومت پریشان ہے کہ سارے دنیا کا مسلمان اگر آج غزہ کے مسلمانوں کی تکلیف اور ان کی مصیبت کو اپنے سینوں میں محسوس کر رہا ہے تو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سرزمین ہے جہاں پر فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان ملت، اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک ایک پیغام پہنچایا جائے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفن ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مقدس اور مبارک سرزمین میں اپنی جگہ ملے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حساب کتاب کیا جائے گا۔ امام احمد اپنی حدیث شریف لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ خود شہر کی اہمیت کیا ہے، تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر حساب کتاب کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ رہے گا جو حق کا طرفداری کرے گا اور دشمن پر ہمیشہ غالب رہے گا اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اور اطراف و اطناف کے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اس جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر آج کے اس جلسے میں آپ ہم جمع ہوئے ہیں اور اگر ہم اپنے سینوں میں فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی کے تعلق سے حرارت کو محسوس نہیں کرتے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطینیوں کی جدوجہد یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے مسئلہ ہے جو انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ کیسا ظلم انہوں نے سہا۔ یہ ایسی سرزمین ہے نوجوانوں کہ صحابہ کرام نے اس کو اپنے خون سے سیراب کیا، صحابہ کرام نے اپنے خون سے سرزمین کو سیراب کیا، نور الدین زنگی نے اپنے خون سے سرزمین کو سیراب کیا، صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں نے اس مبارک سرزمین کو اپنے خون سے سیراب کیا، اور آج بھی غزہ میں جو 1800 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ کوئی مسلمان، کوئی حکمران اس میں ساتھ دے یا نہ دے، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس لیے جاری رہے گی کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو آج مسجد اقصیٰ کے بلند مینار و دیوار، وہ بیت المقدس کی مبارک سرزمین آج دنیا کے سارے مسلمانوں کو پکار پکار کر آواز دے رہی ہے، ان کے سوئے ہوئے ایمان کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جاگو اٹھو، میں تم کو آواز دے رہی ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آج تم نہیں جاگو گے تو کل ایسا نہ ہو کہ تم کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ نوجوانوں، اگر ہم اپنی جان سے اس جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر مال سے بھی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، مگر اگر جذبات سے بھی اس جہاد میں شرکت نہیں کریں گے تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں وہ منافق ہے۔ تو کم سے کم اپنے جذبات سے اس جہاد میں شرکت کرو، سلام کرو ان مجاہدین کو جو پچھلے 65 سال سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ایک نسل نہیں، 2 نسل نہیں، 3 نہیں، بلکہ 10 نسلوں کو قربان کر رہے ہیں۔ کیا ہے غازہ؟ غازہ کیا ہے؟ 265 اسکوائر کلومیٹر پر ایک کھلی جیل ہے، 17 لاکھ کی آبادی ہے، پانی نہیں آتا، اسرائیل سے پانی آتا، برقی نہیں آتی، اسرائیل سے آتی، دوائیں نہیں آتی، اسرائیل سے آتی، مگر قربان جاؤ ان لوگوں پر کہ وہ لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی اولاد کو کٹوا رہے ہیں، اپنے بچوں کے جسموں کو، ان کے ہاتھ اور پیر کو اڑتا ہوا دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں ایک باپ اپنے اولاد کی لاش کو اٹھا رہا ہے، آنکھ میں آنسو ہے مگر کہہ رہا ہے کہ جہاد جاری رہے گا۔ نوجوانوں، اگر اس ہمارے علاقے میں 4 گھنٹے کے لیے لائٹ بند ہو جاتی ہے تو 4 گھنٹے میں 50 فون آپ لوگ ایک مقامی MLA کارپوریٹر کو کر دیتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے میرے بھائی، مچھر کاٹ رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں۔ میں انہی لوگوں سے پیغام دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کی دنیا میں جاؤ کہ 28 دن سے تمہارے پاس لائٹ نہیں ہے، 28 دن سے تمہارے سر پر چھت نہیں ہے، 28 دن میں تمہارے پورے بچے شہید ہو گئے، 28 دن میں تمہارے دوست احباب مارے گئے، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنے مسلم حکمران ہیں کہ آپ ہماری مدد کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر آج یہ لوگ مدد نہیں کریں گے تو کل حشر کے میدان جو وہیں پر ہوگا اس مبارک سرزمین میں، یہ تمام کے تمام رسوا ہوں گے۔ ہم سلام کرتے ہیں ترکی کے اس عظیم وزیر اعظم کو، اردگان کو، اسد الدین اویسی طیب اردگان کو سلام کرتا ہے کہ کم سے کم ایک مرد تو ہے جو ان اسرائیلیوں کی آنکھ میں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ تم ظالم۔ ہم سلام کرتے ہیں ترکی کے وزیر اعظم کو کہ کم سے کم اس میں تو غیرت ہے کہ وہ تڑپ کو، تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ جو لوگ تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے، یاد رکھو یہی مبارک سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا، یہ دنیا ختم ہوگی۔ یاد رکھو تمہارے محلات، تمہاری دولت، تمہارا تیل اس وقت کچھ کام میں آنے والا نہیں، کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اس دن نہ تمہارا یہ امریکہ کے سفارش کر سکے گا، اس دن یہ معصوم بچے آئیں گے جو 4 5 سال کے بچوں کو، جو آج اسرائیل حکومت بم ڈال کر ان کے سروں کو میں ختم کر رہی ہے، ان کی آنتیں نکل رہی ہیں، ارے ہوش کے ناخن لو، کل یہی بچے آ کر کہیں گے اللہ میرا بدلہ دے دو، تم کل کیا جواب دو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہو، ہم حرکت کریں، ہم زندہ ہیں، ہم مردار نہیں ہیں،
ہم یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، مگر کم سے کم ہم اپنا یہاں پر جمع ہونا ان تک ایک پیغام تو پہنچا سکتے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اور کون لوگ ہیں وہ جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی مبارک سرزمین پر ظالموں سے جہاد کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مقصد ہے، اللہ ہمارا مقصد ہے، رسول ہمارا اسوہ ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے، اور اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ 5 چیزوں پر فلسطینی لوگ اسی راستے پر اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جہاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مقصد ہے، رسول ہمارا اسوہ ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہی 5 چیز پسند نہیں آتا ان ظالموں کو۔ ابھی معلوم ہوا، کسی نے مجھے پیغام دیا، ابھی کسی نے پیغام دیا کہ اسرائیلی فوج واپس جا رہی ہے غزہ سے نکل کر۔ بنجامن نتنیاہو، تم بھول گئے کیا 1948 میں تمہاری اسرائیلی فوجوں نے عربوں کے گاؤں کو نیست و نابود کیا، قتل و غارت کی؟ ہم نہیں بھولے اس کو۔ صبرار شتیلا میں ہم کو مار دیا گیا۔ یہی اسرائیل کی فوج 17,000 لیبنیز کو ختم کیا جب لبنان میں داخل ہوئے۔ کیا ہم بھول گئے کہ 2008 اور 2009 میں غزہ پر حملہ ہوا؟ اس مسجد پر بم گرایا گیا تھا، اس اسکول پر بم گرایا گیا تھا۔ خود ساؤتھ افریقہ کے ایک مشہور جورسٹ وکیل نے، قانون دان گولڈ سٹون جس کا نام تھا، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 2008 اور 2009 میں اسرائیل نے غزہ کے اوپر فاسفورس بام، کیمیکل بام گرائے۔ کیا ہوا؟ گولڈ سٹون نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چلایا جائے، مگر کوئی مقدمہ نہیں چلا۔ دنیا یاد رکھو، جنہوں نے ابھی صحیح کہا مسعود حسین مجتہدی صاحب نے، جو لوگ کتے اور بلیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ ملیشین ایئر لائنز کا پلین یوکرین میں گر گیا تو ساری دنیا میں طوفان ہو گیا کہ 400 لوگوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، 400 لوگوں کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ کیا کر رہا ہے رشیا؟ کیا ان لوگوں کی عزت نہیں ہے؟ کیا کر رہا ہے رشیا؟ اور ساری دنیا ٹوٹ پڑی کہ نہیں؟ کم سے کم ان لاشوں کو ان کے عزیز و اقارب کے حوالے کیا جائے، ان لاشوں کے اوپر کپڑا ڈالا جائے۔ وہ لاشیں زیر آسمان پڑی ہوئی ہیں، ساری دنیا نے طوفان مچا دیا۔ ہے تمہاری محبت، کیا محبت تمہاری کہ تم مرتے تو تمہاری لاشوں کی اہمیت اور ہمارے بچوں کے سروں سے، سینوں سے، پیٹوں سے، ہاتھوں کو کاٹ دیا جا رہا، اکڑیاں نکل جانی، 300 بچے مارے گئے، دواخانوں پر بم گرایا جا رہا، اور دنیا خاموش ہے۔ خاموش رہو، یاد رکھو یہ طوفان اور بربادی کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یہ جو آج بربریت کے مظاہر دنیا دیکھ رہی ہے، کہ یہی دنیا کو ایک بڑی قیمت چکانا پڑے گا، بڑی قیمت چکانا پڑے گا۔ جب قیمت چکانے کا وقت آئے گا، یاد رکھو، جب تم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا، جب تمہارے لاشوں کی عزت ہے تو ہماری جانوں کی قیمت نہیں ہے، ہماری جانوں کی قیمت نہیں ہے۔ اور سن لو دنیا والو، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد امیت کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم اپنا جھنڈا مسجد اقصی پر لہرائیں گے، ہم لہرائیں گے مسجد اقصی پر ہمارا جھنڈا۔ ارے تم 1800 کو مارے، تم 18 لاکھ کو بھی تم مار دو گے،
تم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھو جو قوم جو لوگ اللہ کے لیے کٹ جاتے وہ ختم نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم زندہ قوم ہے، جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے، جب ہم ہی نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ یہ دنیا کی بہار ہم سے ہے، اگر ہم ہی نہیں تو پھر بہار بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو سلام کرنا چاہیے ان بہادر مجاہدین جو آج لڑ رہے ہیں، جو آج سب کچھ اپنا قربان کر رہے ہیں۔ اور کسی غازہ کے ایک چھوٹے سے بچے نے بڑا اچھا پیغام دیا سارے دنیا کے مسلمانوں کو۔ اس بچے نے کہا کہ اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ اسرائیل غازہ پر قابض ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ اسرائیل مسلم ممالک پر بھی قابض ہے، عرب معلوم ہوا۔ مگر ہم کو امید ان لوگوں سے نہیں ہے، ہم کو امید اللہ سے کرنی چاہیے، ہم کو امید اللہ سے ہی کرنی چاہیے۔ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا کہ جو اس قدس کے اطراف میں اس شہر کے کنارے تک جو رہتا ہے وہ اللہ کا محافظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس مبارک سرزمین کا ایک ایک جھاڑ پتھر پکار پکار کر کہے گا کہ یا عبداللہ میرے پیچھے یہ ظالم یہودی ہے، سوائے ایک ببول کے درخت کے۔ اور آج یہ اسرائیلی کیا کر رہے ہیں، ببول کے درخت کو لگا رہے ہیں، مگر یہ ببول کے درخت وہاں پر نہیں اگنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتا دیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے۔ اور جو لوگ آج خاموش بیٹھ رہے ہیں ان کی خاموشی دنیا کو ایک عظیم قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ جو بچے کسی کے مر رہے ہیں اس باپ کے غم کو غصے کو دنیا نہیں سمجھ رہی ہے۔ جس ماں نے اپنے 5 بچوں کو کھو دیا دنیا اس ماں کی آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کی قیمت کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ جس بڑھیا نے اپنے نوجوان بچے کی شہادت دیکھی دنیا اس ضعیف ماں کے کوسنے کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ یقیناً قیمت چکانی پڑے گی۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے صدر باراک اوباما کو امن کا نوبل پرائز دیا گیا، اور باراک اوباما کل بیان دیتے ہیں 70 فلسطینی کل شہید ہو گئے، تو باراک اوباما کا بیان آیا کہ نہیں، حماس کو چاہیے کہ وہ جو ایک اسرائیلی سپاہی پکڑا گیا اس کو چھوڑو۔ واہ، 70 مارے گئے مگر ایک کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا یہ بول کر ہم کو جگا رہے ہو، تم اور بولو، تم اور بولو، ہماری غیرت جاگے گی۔ یہ ہمارے بڑے بڑے حکمران نہیں جانگیں گے تو کوئی بات نہیں، مگر ان ممالک کے روڈوں پر، ان ممالک کے گلی کوچوں پر، ان ممالک کے گھروں میں جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھے گا، اٹھے گا، اٹھے گا، بغاوت کرے گا، ان لوگوں کے لیے لڑے گا۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک خلیفہ بھی ہے، اپنے آپ کو خلیفہ بولتے بغداد میں بیٹھ کر، بغداد میں نہیں بلکہ آگے، کیا ہے ISIS۔ خلیفہ صاحب 26 دن کے بعد آپ کو فلسطین یاد آیا، 26 دن کے بعد ان کو اسرائیل یاد آیا۔ عجیب خلیفہ ہے یہ، کس کے خلیفہ ہے مجھے نہیں معلوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم کو اس تمام تباہی اور بربادی سے ایک پیغام ہم کو مل رہا ہے۔ غازہ کی سرزمین سے مرنے والے مائیں، بیوہ ہونے والی ہماری بہنیں، یتیم ہونے والے بچے، نوجوان جو اپنے بھائی کو کھوئے، ہم تمام کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ سرزمین دکن اور ہندوستان پر بسنے والے مسلمانوں، نفاق مت پیدا ہونے دو اپنی صفوں میں، نفاق مت پیدا ہونے دو اپنی صفوں میں، تم خانوں میں مت بچ جاؤ۔ اگر ہماری قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے تو متحد ہو جاؤ۔
متحد رہو، یہ لوگ بانٹنے کو آ رہے ہیں، تم مت اپنے آپ کو بٹنے دو بلکہ متحد رہو، ایک سیسا پلا ہوئی دیوار بن جاؤ ان ظالموں کے خلاف۔ اور حکومت ہند پر افسوس ہوتا ہے، یہی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کے لیے ہے، کیونکہ فرانس فرانسیسی کے لیے ہے، برطانیہ انگلینڈ انگریزوں کے لیے ہے، تو فلسطین فلسطینیوں کے لیے ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کے الفاظ تھے، مگر ہماری حکومت مذمت کرنے کو تیار نہیں، نہیں تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ کیا تعلقات خراب ہوں گے؟ کون سے تعلقات خراب ہوں گے؟ آج ہماری فارن پالیسی ہے، اسی فارن پالیسی کہ ہم ویسٹ ایشیا میں ہمارا کوئی اثر نہیں رہا، وہ عرب ممالک جو ہندوستان کے دوست تھے، آج ہماری کوئی فارن پالیسی نہیں، ہمارا کوئی اثر نہیں وہاں پر، کیونکہ ہم اسرائیل کے بہت قریب ہو چکے۔ سب سے زیادہ ہتھیار اگر ہم خریدتے تو اسرائیلیوں سے خریدتے، یقیناً ملک کو مضبوط کرنا ہے، میں جانتی ہے نہیں، مگر اسرائیل سے ہی کیوں خریدنا؟ اسرائیل کے نئے سفیر کا آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا، ڈیکن کرانیکل اخبار میں نئے سفیر نے لکھا کہ ہمارے اور ہندوستان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ کہاں سے تعلقات ہیں آپ کے ہمارے؟ وہ منہوس نرسمہا راؤ سفارتی تعلقات پیدا کیا، اس سے پہلے ہمارے آپ کے کہاں تعلقات؟ کون سے تعلقات؟ جیسا کہ آج ہم نے ریزولوشن پاس کیا، جس کو آپ نے نعرے تکبیر کے نعروں میں اس کو پاس کیا۔ ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے سفارتی تعلقات ختم کریں اسرائیل سے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ارے ہندوستان کے وزیر اعظم، ہم تم کو بتانا چاہتے، اگر تم سمجھو تو سمجھو، نہیں سمجھو تو پرواہ نہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، یہ زمین پر اللہ کے باقی ہے، کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کی ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان سے سفارتی تعلقات کو ختم کریں۔ ہندوستان چلی کو دیکھے، دیگر ممالک نے اپنے تعلقات کو ختم کیا، اور پھر یہ اسرائیل کے ایمبیسیڈر کا بیان کہ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں۔ کیا اسرائیل کے ایمبیسیڈر کا بھی تعلق آر ایس ایس سے ہے کیا؟ آر ایس ایس کے لوگ کتاب لکھ دیے، گجرات میں کتاب پڑھائی جا رہی ہے، ایک بترا نامی صاحب ہے، وہ کتاب لکھے، کیا لکھے کتاب میں؟ ہندوستان کے صدر جمہوریہ کو کوٹ کر دیے کہ ہمارے ایک سابقہ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اللہ جب خدا جب روٹی بنا رہا تھا، خدا جب روٹی بنا رہا تھا تو جلدی بنا دیا تو انگورے پیدا ہو گئے، خدا جب روٹی زیادہ پکا دیا تو نیگرو پیدا ہو گئے، خدا جب اچھی روٹی بنایا تو ہندوستانی پیدا ہو۔ ارے ہم کو روٹی سے کہیں کو ملا رہے، یہ آر ایس ایس والے بول رہے روٹی بنائے کہتے ہو، اور پھر یہ بول رہے کیا بول رہے ہو کہ جس زمانے میں مہابھارت ہو رہی تھی اس وقت ٹی وی تھا کہتے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، ورنہ ہیٹ سپیچ میں بک کرتے میرے کو آپ کیا بول رہے؟ اگر عبدالرحیم کوئی صاحب اجازت دیں تو یہ 1 لاکھ 2 لاکھ سال پرانا ہوگا، اگر ہے صحیح 2-3 لاکھ پرانا سال بول رہے، اس زمانے میں ٹی وی تھا، نہیں معلوم تھا ایپل کا سیل فون بھی تھا ہوگا، سیمسنگ کا بھی تھا ہوگا، نوکیا بھی تھا ہوگا، بلیک بیری بھی تھا ہوگا، انٹرنیٹ بھی تھا ہوگا، وائی فائی بھی تھا ہوگا، سب آپ کی دین ہے، سب بیکار ہے، آپ کی بنائے نا۔ یہ میں نے کتاب میں پڑھا رہے، اور سٹیم سیل ریسرچ اس زمانے میں ہوئی کرتے، ماشاءاللہ یہی پڑھ کے آئے شاید وزیر اعظم صاحب،
کتاب میں لکھے، میں نہیں بول رہا ہوں، میرے پہ ہیٹ سپیچ نہیں بک کر سکتے آپ، میرے پہ مقدمہ عائد نہیں کر سکتے باپ، میں آپ کے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ دنیا کی تاریخ 2000 3000 4000 سال تک بتا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ آپ بول رہے جس زمانے میں مہابھارت ہو رہی تھی ہم ٹی وی نکالیں، ہوگا بھائی، ہم کیا بول سکتے؟ اچھا گاڑی بھی اسی وقت نکلی کرتی، یہ میں نہیں بول رہا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، کتاب میں گاڑی بھی نہیں نکالے کرتی۔ واہ، یہ نہیں معلوم تھا میرے کو اتنا معلوم کہ آدم علیہ السلام یہاں پر آئے اس لیے ہمارے باپ کا ملک ہے مگر یہ نیا معلوم ہونا، تو انہوں بولے انہیں یہ پورے مل کے بول رہے داڑھی والے باپ کا ملک، تو انہوں بولے ہم ٹی وی نکالے، ہم سیل فون نکالے، ہم گاڑی نکالے، روٹی بناتے بناتے بن گئے۔ کیا بات ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے اس ملک میں، اور افسوس مجھے یہ ہو رہا کہ انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے ایک راؤ صاحب یہ بول رہے کہ ہندوستان میں جو ذات پات ہے وہ صحیح ہے، اور یہ ملک کو کھینچ رہا ہے ذات پات۔ تو راؤ صاحب بول رہے نہیں، یہ انڈین کونسل آف ہسٹوریکل ریسرچ کے صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ذات پات صحیح ہے۔ ارے جا کر پوچھو کسی بیکورڈ کلاس سے اور دلت سے کہ ذات پات کے نام پر کیسے ناانصافی کی جاتی۔ آج بھی اعلیٰ ذات کے مندروں میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا، ان کو ووٹ نہیں دیا جاتا۔ کبھی جا کر امبیڈکر کی کتاب پڑھ لو، امبیڈکر نے کیا کہا تھا۔ کبھی وقت ملے تو کانچا ایلیا کی کتاب پڑھو کہ کانچا ایلیا نے کیا لکھا تھا، مگر یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے عزیزان ملت، افسوس ہوتا ہے کہ آج گجرات میں ایک فنکشن میں سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو پہلی جماعت سے گیتا اور مہابھارت پڑھاتا۔ سپریم کورٹ کے جج نے آن ریکارڈ کہا اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو میں گیتا اور مہابھارت پہلی کلاس سے پڑھاتا۔ یار لارڈشپ، ہم آپ کی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، پھاڑ کے پھینک دیتا تمہاری بات۔ کون ہو تم جج ہو، ہندوستان کے دستور سے بڑے تم نہیں ہو، تمہارا کام ہندوستان کے دستور کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا۔ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو یہ جمہوریت کی توہین ہے، جس جمہوریت نے، جس کانسٹیٹیوشن نے جج صاحب تم کو جج کی سیٹ پر بٹھایا، اور آپ فرماتے ہیں میں ڈکٹیٹر ہوتا۔ کتنے ڈکٹیٹر کیا کرے؟ پاکستان تباہ ہو گیا ڈکٹیٹر کی وجہ سے، بنگلہ دیش کمزور ہے ڈکٹیٹر کی وجہ سے، نیپال کمزور ہے جمہوریت نہیں ہونے کی وجہ سے، سری لنکا کمزور ہے۔ کیا جج صاحب آپ بول رہے اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مہابھارت اور گیتا کو پڑھا دیتا؟ واہ، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے اس طرح کی بات اگر کریں گے تو ہندوستان کے دستور کا کیا ہوگا؟ ہندوستان کا دستور کا پریامبل پکار کر کہہ رہا ہے جج صاحب، جس پر آپ اور میں نے حلف لیا، میں نے اللہ کے نام پر لیا کہ دستور یہ کہہ رہا ہے، دستور کا پریامبل یہ کہہ رہا ہے کہ سیکولرزم، پلورلزم، یہ ہندوستان کا دستور ہے۔ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا، افسوس ہوتا ہے مجھے۔ ہاں میں جانتا ہوں میری اس تقریر کے بعد خاکی چڈی پہننے والے، خاکی چڈی کا مزاج رکھنے والے، وہ لٹ پھرانے والوں کو بڑی تکلیف ہوگی، ہو تم کو تکلیف، مگر میں حق بیان کر رہا ہوں۔ یہ بات سپریم کورٹ کے جج کو نہیں کہنی چاہیے، وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، نہیں آپ کی ذاتی رائے نہیں ہے، آپ کو اس فنکشن میں اس لیے بلایا گیا تھا کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، نہیں پڑھایا جا سکتا
یہ تو میں ہمارے تمام بیکورڈ کلاس کے ہمارے دلت بھائیوں سے اور سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائیوں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مقابلہ کرو ان لوگوں سے. آپ ہم کو غصہ کرتے نا. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے کہ میں ڈکٹیٹر ہوتا تو پہلی جماعت میں گیتا اور مہابھارت کو پڑھا دیتا؟ ہم نہیں پڑھیں گے. اگر کوئی ڈکٹیٹر بن بھی جائے گا تو نہیں پڑھوں گا. میں کسی کی ماں نہیں جلی مجھے روکنے سے. میں نہیں پڑھوں گا. میں ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھوں گا. جو مجھے کہیں گے کہ گیتا مہابھارت پڑھو میں بولوں گا نہیں پڑھوں گا. تم کیا کر لو گے کرو مجھ پر. ہندوستان میرا ہے. ہندوستان ہندو ملک نہیں ہے. ہندوستان ایک سیکولر ملک تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو 2024 تک ہندو راشٹر بنا دیا جائے, کیونکہ 2024 میں RSS کی پیدائش کے 100 سال مکمل ہو جائیں. نہیں ہوگا. مجھے پورا بھروسہ ہے میرے ملک کے ہندو بھائیوں پر کہ وہ اس سازش میں ان کو روکیں گے. وہ سازش میں ان کو روکیں گے. جو بڑی میجارٹی لا لیے, 280 لا لیے, یہ مت سمجھو کہ ملک ہندو راشٹر ہو جائے گا. ہم روکیں گے. ہم مقابلہ کریں گے. ہر جمہوری انداز میں قانون کے دائرے میں رہ کر مقابلہ ہوگا. اور جو لوگ آج ملک میں فرقہ پرستی کے ماحول کو برپا کر رہے ہیں, سہارنپور میں لوگ کرفیو میں تڑپ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ جناب اعظم خان, جناب ملائم سنگھ جو بڑے فخر سے کہتے کہ میں مولانا ملائم سنگھ ہوں, ہماری تقریر کے الفاظ پر تکلیف پہنچتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اعظم خان اور ملائم سنگھ یادو سے, سماجوادی پارٹی سے, یہ آؤٹ لک میگزین کا شمارہ میرے سامنے ہے 4 اگست کا. میں سوال کر رہا ہوں, اتر پردیش کی اسمبلی میں جو 40 مسلم MLAs ہیں سماجوادی پارٹی سے, میں تم سے ان ہماری 6 بہنوں کی طرف سے سوال کر رہا جن کے ظلم کی داستان آؤٹ لک میگزین میں لکھی گئی, جس میں ہماری ایک بہن جس کی ایج 48 ایئرز ہے, ملائم سنگھ, جو کہتی ہے کہ تیسرا آدمی مجھے میری عزت لوٹتے وقت میں بے ہوش ہو گئی. جو کہہ رہی ہے کہ مظفر نگر میں جب تیسرے آدمی نے میری عزت لوٹ رہا تھا میں بے ہوش ہو گئی. آج وہ انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے. صرف 5 لاکھ روپے دیے گئے, اب تک نہ چارج شیٹ ڈالی گئی, نہ کسی کو گرفتار کیا گیا. ملائم سنگھ اور اعظم خان, تم نہیں چاہتے کہ میں اتر پردیش کو آؤں, تم مجھے روک نہیں سکو گے انشاءاللہ تعالی. میں دیوانوں کی طرح اتر پردیش کے گلی کوچوں میں جاؤں گا. مجھے الیکشن کی کامیابی ناکامی کی فکر نہیں ہے. اعظم خان, ملائم سنگھ, ایک دیوانہ کافی ہے تمہارے لیے, یاد رکھو. اتر پردیش کے گلی کوچوں میں جا کر ان بچیوں کے انصاف کا مطالبہ کروں گا. میں کیا کہہ رہی ہے ایک بچی, فگانا ضلع گاؤں کی 40 سالہ ہماری ایک بہن, 4 لوگوں نے عزت لوٹی ہے. یہ ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ میرے نازک حصوں میں راکھ کو ڈالا گیا, جب خون نکل رہا تھا تو اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے شیطان. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں. اب تک کوئی چارج شیٹ نہیں ڈالے, نہ گرفتاری. کہاں گئی تمہاری غیرت, کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ 30 سالہ ہماری ایک بہن لنک گاؤں کی, وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی, جب یہ ظالم لوگ میرے گھر میں گھسے تو میرا شوہر بھاگ گیا اور میری عزت لوٹ لی گئی.
میری عزت لوٹ لی گئی کیونکہ میں بڑی تیز اور مزاحیہ گفتگو کرتی تھی، مگر اس کے بعد میری زبان خاموش ہو گئی، اس کے بعد میری زبان خاموش ہو گئی۔ سنو ملائم سنگھ، اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جاتی ہے کہ ایک اور ہماری بہن جو 50 سال کی ہے، جس کی عزت لوٹنے والوں کا نام کہا کہ اجیت سنگھ، ویج پال، سچن، یوگیش نے کہہ رہے تھے کہ بڑی مسالے دار ہے، اس کی عزت لوٹو، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر تھی مالا یادو، اس نے آ کر کیا کہا، لوگوں سے آ کر پوچھا کہ جب اس کی عزت لوٹ رہے تھے کوئی دیکھے اس کو؟ ارے مالا یادو، کیا انصاف ہے؟ ایک عورت اگر کہہ رہے کہ میری عزت لوٹی، نام دے رہی ہے، مگر یہ مالا یادو کہتی ہے کہ ایسا ہوا، اب اس کے بچے تک اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اماں اب تو گھر سے باہر مت نکل۔ اور ایک ہماری بہن جو 20 سال کی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے 2 چھوٹے بچیوں کے سامنے میری عزت لوٹی گئی، میں پکار کر کہہ رہی تھی کہ جو کرنا ہے کر لو، میرے بچوں کو مت مارو، تو ظالموں نے اس کی عزت لوٹ لی، ظالموں نے اس کی عزت لوٹ لی۔ سنو اعظم خان صاحب، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کرو اعظم خان، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بھی تو آپ کی بہن ہے نا، جو 20 سال کی تھی، جو 20 سال کی تھی، جس کے 5 سال کے بچے کے سامنے اس کی عزت لوٹ لی گئی، اور آج بھی 6 مہینے کے بعد بھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا، 6 مہینے کے بعد بھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔ سنو ملائم سنگھ، ایک 50 سالہ مسلم عورت اپنی داستان بیان کر رہی ہے کہ جب اس کی عزت لوٹی اور جب اس نے پولیس میں کمپلین کی تو پولیس والوں کے سامنے عزت لوٹنے والوں نے کہا تو تو بانجھ ہے، تجھے بچے نہیں ہیں، تیری عزت کیسی؟ بتاؤ سماجوادی پارٹی، بتاؤ بی جے پی کے لوگ، بتاؤ حقوق انسانی کی بات کرنے والے، کیا ان بچیوں سے انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ان بچیوں سے انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے داستان ہے، ایک بات میں زبان سے الفاظ سے ادا نہیں کر سکتا اس بھرے مجمع کے سامنے، یہ آداب کے خلاف ہے، مگر آج آؤٹ لک میگزین میں لکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ ملک ہندو راشٹر نہیں بن سکتا، کیونکہ لکھنے والی رپورٹر کا نام کوئی مسلمان نہیں، نیہا ڈکسٹ ہے۔ آؤٹ لک میگزین کو پڑھو نوجوانوں، سمجھو اس چیز کو، متحد ہو، نفاق مت پیدا ہونے دو۔ غازہ سے آواز آ رہی ہے، اگر تم زندہ دل رکھتے ہو نوجوانوں، اگر تم زندہ قوم ہو، اگر تم انسانیت کو سمجھتے ہو تو آواز آ رہی ہے، غازہ کے ان بچوں کے آہوں سے آواز آ رہی کہ متحد رہو، متحد ہو، متحد ہو جاؤ۔ تم ہماری فکر مت کرو، ہم صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے، مگر تم متحد رہو۔ نوجوانوں، اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈکٹیٹر کوئی اگر بننا چاہتا ہے ہندوستان کی جمہوریت کا تو نہیں بننے دیں گے، ہم مقابلہ کریں گے ڈکٹیٹر سے۔ ہٹلر اگر کوئی بننا چاہتا تو ہم مقابلہ کریں گے اس وقت کے ہٹلر سے۔ یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی بات کرنے والوں، یہ نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال عزیزان ملت، میں آپ تمام سے، بلکہ تمام جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری آپ تمام سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ کم سے کم ایک آنسو کا قطرہ ان مظلوم غازہ کے لوگوں کے لیے بہاؤ۔ اگر کبھی تمہارے گھر میں لائٹ بند ہو جائے تو تھوڑا اپنے دل پر، دماغ پر زور ڈال کر سوچو کہ وہاں پر تو 27 دن سے لائٹ نہیں ہے، وہاں پر دواخانوں میں دوائیں نہیں ہیں، اگر کبھی پانی نہیں آیا تو سوچو وہ پانی نہیں مل رہا، ان کو پینے کو پانی نہیں ہے، مگر لڑ رہے ہیں۔
یہی وہ سرزمین ہے ساری دنیا میں جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ یہی جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ وہ سرزمین کے غیور لوگ پکار کرم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مقصد ہے، اللہ ہمارا مقصد ہے، رسول ہمارا اسوا ہے، قرآن ہمارا دستور ہے، جہاد ہمارا راستہ ہے، اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔